عورت میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ قبر میں جو گنہگار لڑکی ہے پورا جان رہی ہے۔ پیارے، جب یہ گنہگار ہو کر کے باہر کے پورے حالات کو جانتی ہے تو جو ولی اللہ ہیں وہ قبر میں کیوں نہیں جانتے؟ یہی عقیدہ بتلایا جا رہا ہے۔ تو بریلوی کرے تو مشرک اور تم کرو تو سب سے بڑے موحد۔ تم تو پرلے درجے کے مشرک ہوئے۔ تم کہاں سے، تمہارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے؟ دیکھو، میں نے پوچھا یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا ہم 70,000 آدمی اس عذاب میں مبتلا تھے، بالکل یہی عذاب جو مجھے تھا، ہاتھ جکڑے ہوئے انگار، اور یہ 70,000 لوگ تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا۔ نیکوکاروں میں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا قبرستان سے گزر ہوا، انہوں نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا۔ ان کا درود اللہ کے ہاں ایسا قبول ہوا کہ سارے کے سارے عذاب سے چھٹکارا دے دیے گئے۔ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ یہ باقاعدہ پارسل ہو رہے ہیں، وائرلیس ملا ہوا ہے، کنٹیکٹ ہے بالکل۔ جب ان لوگوں کے اندر اتنا پاور ہے تو اولیاء اللہ کے اندر کتنا کرنٹ ہوگا آپ سمجھ جائیں، کتنے پاور ہوں گے۔ چنانچہ ایک اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کا لڑکا بڑا ہی گنہگار تھا، اس کی ماں اس کو بار بار نصیحت کرتی مگر وہ بالکل نہیں مانتا۔ اس حال میں وہ مر گیا، اس کی ماں کو بہت رنج تھا، وہ بغیر توبہ کے مرا۔ اس کو بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھے، اس کو خواب میں دیکھا، وہ عذاب میں مبتلا تھا، اس کی وجہ سے اس کی ماں کو اور بھی صدمہ ہوا۔ ایک زمانے کے بعد پھر اس نے خواب میں دیکھا تو بڑے اچھے حالت میں اس کا بیٹا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو چمتکار ہو گیا، تو گنہگار مر گیا بغیر توبے کا، جہنم میں تھا، اب تو اتنا بڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، وہاں دیکھو، وہاں ایک بزرگ کا گزر ہوا تھا نا، پہلے واقعے میں ایک بزرگ کا گزر ہوا تھا، ہے نا، اور دوسرے واقعے میں دیکھو کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا ایک بہت بڑا گنہگار شخص اس قبرستان پر گزرا۔ قبروں کو دیکھ کر اس کو عبرت ہوئی، وہ اپنی حالت پر رونے لگا، سچے دل سے توبہ کی اور کچھ قرآن شریف اور 20 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس قبرستان والوں کو بخشا جس میں میں تھا۔ اس میں سے جو حصہ مجھے ملا اس کا یہ اثر ہے جو تم دیکھ رہی ہو، کہ میں تخت لگائے نور کا تاج پہنے بیٹھا ہوں جنت میں۔ ہاں، نہ ہلدی لگی، نہ پھٹکری، مال چوکھا ہے کہ نہیں، فرسٹ کلاس، مر گیا زناکار بدکار تو اب بھیجو درود پڑھ کر کے 20 دفعہ 40 دفعہ سنیا تو لوگ کروڑوں دفعہ درود پڑھ کر کے ایصال ثواب کر رہے ہیں مردوں کو، اللہ ہی بہتر جانے کیا ہوتا ہوگا، سمجھ رہے ہیں حضور پر درود کا۔ تو یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ ظاہر اس سے کتنی بے بدعملی کی تعلیم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کچھ بھی ہو، بے توبہ بھی مر گئے، چلو سب کچھ یہ قرآن شریف تھوڑا پڑھ دو اور ایصال ثواب کر دو۔ تبلیغی جماعت کے بھائیوں، حضرت جی کے اس نسخے پر تم عمل کر رہے ہو، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، یا تو اس کا صدقہ جاریہ، اور یا تو اس کا بچوں کی دعائیں جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اور یا تو وہ جو ہے علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو میرے عزیز، بات تو اور بھی لمبی ہے، 2-3 باتیں اور تھیں جو بڑی مزیدار ہیں، وہ میں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن انشاءاللہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتا آپ کا وقت لینا، میں چاہتا ہوں بات ختم کروں، اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں بھلے پوری کروں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ، بھلے ایک مجلس اور لگ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلائے، اور ہم سب کو صحیح طریقہ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے۔
تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے، اور اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ محترم حاضرین کرام، معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ ہمارا تبلیغی جماعت اور تبلیغی نصاب کے تعلق سے چلتا آ رہا ہے، اور میں اس کتاب تبلیغی نصاب جو تبلیغی جماعت کا مکمل سرمایہ ہے، اور جس کتاب کو لے کر یہ بیچارے جاہل ان پڑھ گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر جراثیموں کو بانٹتے پھر رہے ہیں، میں کئی ہفتوں سے اس تعلق سے آپ حضرات سے گفتگو کرتا چلا آ رہا ہوں، اور اس کتاب کے اندر چھپے ہوئے وہ باطل عقیدے اور وہ بھیانک اور خطرناک اور فاسد توہمات اور خیالات جو اس کتاب کے اندر ہیں، میں اسے آپ کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہوں، تو ان بیچاروں کے ایوانوں میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی۔ بجائے اس کے کہ وہ ان باتوں کو تسلیم کرتے اور ان باتوں کے اوپر کان رکھ کر کے اس کتاب کو دریا برد کرتے یا انگار لگا دیتے یا توبہ کرتے، بالکل وہی روش اپنائی جا رہی ہے جو کسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ نے اپنائی تھی یا یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنائی، یعنی تعصب برتی جا رہی ہے، اور تعصب نے انہیں اس طرح اندھا کر دیا ہے کہ یہ بیچارے لکیر کے فقیر جنہیں کچھ شعور نہیں، یہ کلمہ اور نماز کی آڑ میں امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور جب قرآن و سنت کی باتیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور اس جماعت کے جو سربراہان ہیں اور اس جماعت کے جو زعماء اور لیڈران ہیں، ان کی بدعقیدگیوں کو اور خرافاتوں کو کھول کھول کے بیان کیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے اتنی بے حیا ہو چکے ہیں اور اتنی بے حیائی کا ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ میں جبیل میں خبر اور دمام کے دورے پہ گیا ہوا تھا جو گزشتہ سے پیوستہ ہفتے، اس میں کچھ باتیں ایسی ہوئیں تقریر کے بعد میں، تو اس میں ایک صاحب جو بظاہر ان کی شکل و صورت بھی لگتی ہے کہ یہ بالکل ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اس ماحول میں پہچان میں آ جاتے ہیں یہ دور سے، ہے نا، تو ان میں ایک صاحب نے کہا کہ جناب عالی، بلکہ انہوں نے بھی کہا، اور پچھلے خطبے میں جو حاضر و ناظر کا موضوع میرا چل رہا تھا، اور میں نے اس میں تبلیغی نصاب کے حوالے سے کچھ باتیں جو بتائی تھیں کہ جناب عالی، حاضر و ناظر یہ صرف بریلوی ہی نہیں تسلیم کرتے ہیں بلکہ تبلیغی جماعت دیوبندیوں کا بھی عقیدہ ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں اس موضوع کو لایا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کبھی بادلوں میں بلاتے ہیں، اور کبھی بالکل روٹی کھلانے کے لیے راشن پانی کم ہوتا ہے تو اپنے گھروں میں بلا لیتے ہیں، تو یہ تمام سب ان کے کتابوں میں موجود ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے، اور جو ہے ان کے اندر بھی قبر پرستی اور قبروں کی طرف مراقبہ، قبروں کے پاس بیٹھنا، وہاں دعا کرنا اور وہاں پہ مانگنا، سب کچھ اس جماعت کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب عالی، مجھے حیرت ہو رہی ہے، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، مجھے حیرت ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم بھی جماعت میں نکلے ہیں، ہم لوگ تو قبر پرستوں کو بلا بلا کر کے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ ہے، یہ ہے، آپ وہاں کیوں جاتے ہو؟ اور جو ہے ہم لوگ کرتے تھے ایسا، اور کتنے لوگ آتے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی آپ اوپر تیر رہے ہیں، جب آخری منزل آئے گی تو آپ کو بھی قبروں پہ بٹھا دیا جائے گا، کیونکہ دیوبندی جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، انہیں ڈائریکٹلی طور پہ قبروں سے مراقبے ان کے اندر ہیں، اور قبروں کے پاس بیٹھ کر کے یہ سب کچھ سیکھتے ہیں، کشف ہوتا ہے ان کو، پوری روحوں سے ان کا کنٹیکٹ ہوتا ہے، روحوں سے یہ باقاعدہ جنت اور دوزخ کی پوری خبریں لیتے ہیں، ہے نا، تو یہ موجود ہیں۔
اور بھلے آپ کو نہ پتا ہو. بولے نہیں مجھے تو نہیں معلوم ہے. میں نے کہا اس کتابوں میں موجود ہے. چنانچہ آج انشاءاللہ تبارک تعالی فضائل درود کے تعلق سے قبر پرستی کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا حضرت زکریہ صاحب کے حوالے سے. اور میں اپنے تبلیغی بھائیوں سے کہوں گا کہ کیوں رہے حیات میں بھٹک رہے ہو بھائی, ہے نا, کیوں ادھر ادھر در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہو. آؤ, قرآن و سنت کی تعلیمات تمہیں آواز دے رہی ہیں, تمہیں بلا رہی ہیں کہ آؤ اللہ رسول کے راہوں پر. کیونکہ جو لوگ اللہ رسول کی راہوں پر ہیں وہی لوگ جنت میں جائیں گے, بقیہ سارے جہنمی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے, ایک فرقہ جنتی ہوگا, اور وہ جنتی وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. صحابہ کا یہ عقیدہ اور ایمان نہیں تھا. اور میں بتاتا ہوں قبر پرستی کے حوالے سے کس قدر اس کتاب کے اندر تبلیغی نصاب کے اندر جو ہے یہ فضائل اعمال, جو فضائل درود اس کے اندر موجود ہے, اس کے اندر حضرت زکریہ صاحب نے دعوت دی ہے, اور کس طرح سے قبروں کے پاس وسیلے توسل اور جو اعمال کفار اور مشرکین مکے کے اندر کرتے تھے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. میں ابھی دکھاؤں گا انشاءاللہ. اور وہ بیانات اور وہ باتیں جو ایک مومن برداشت نہیں کرے گا, جو ایک مومن تصور بھی نہیں کر سکتا ہے, ان کے بزرگوں نے اور خود انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کی ہے, وہ اس کا بھی نمونہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. بہرحال آج میں بڑی مختصر طور پر اس موضوع کو کلوز کر